بہت بصد احترام آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی سیاسی واقعہ نہیں یا جسے ہم فورگو کر دیتے ہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ تو التماس یہی ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زاہد قریشی زی کیو ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری وہی قصہ کہانیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی میں نے آپ کے لیے جس قصے کا کہانی کا انتخاب کیا ہے اس کے لیے میں بہت بصد احترام آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی سیاسی واقعہ نہیں یا جسے ہم فورگو کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت دل کو چھو جانے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ تو التماس یہی ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، یقین کرتا ہوں کہ آپ کو پسند بھی آئے گی۔ یہ قصہ ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ تو اسلامی تاریخ بہت سے درویش ولیوں اور بزرگان دین پر مبنی بھری پڑی ہے، جسے ہم عام زندگی میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، تو سننے کے بعد جو دل پر یا ذہن پر اثر کرتی ہے یہ، تو امید کرتا ہوں کہ یہ میرے دل پہ تو بہت اثر کیا، آپ پہ بھی کرے گی، اور آپ اس سے کوئی اچھا نتیجہ اخذ کریں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ بہتری کی طرف جائیں گے تو یہ بھی ایک ہنسی مذاق یا ایک قصہ گوئی میں ایک ثواب کا کام ہوگا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگان دین میں سے تھے جن کا بہت ذکر بھی آیا اسلامی تاریخ میں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ساری زندگی انہوں نے ریاضت اور عبادت میں گزار دی۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچ گئے لیکن نکاح نہیں کیا۔ ہر وقت اللہ سے کلام کرتے اپنی طرف سے، اور اللہ سے اپنی مغفرت اور بھلائی کی دعا مانگتے، جو اکثر بزرگان دین یا ولی اللہ یہی کام کرتے ہیں، دنیا سے ہٹ کر دین کا سوچنا۔ جوانی سے بڑھاپے کی طرف زندگی ان کی گزرتی جا رہی تھی۔ ایک دن اسی طرح عبادت سے فراغت ہوئی تو وہ احادیث مبارکہ کی کتاب کوئی پڑھ رہے تھے، تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر سے گزرا، جس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کی حد یا عمر تک نہ پہنچ پایا یا کسی بھی وجہ سے اس نے نکاح نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس مرد اور عورت کو جنت میں ان کا نکاح کروائیں گے، اور وہ جوڑے کی صورت میں جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ وہ دونوں ان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو اور وہ مسلمان مومن فوت ہوئے ہو۔ یہ بات ان کے دل کو بہت لگی، تو ایسے ہی ان کے دل میں خیال آیا کہ اے رب العزت، آپ نے فرمایا ہے کہ جنت میں نکاح ہوگا، میں نے تو دنیا میں نکاح نہیں کیا، اگر میرا نکاح جنت میں بھی ہونا ہی ہے تو مجھے کم از کم کسی طریقے سے یہ بتا دیجئے، دکھا دیجئے کہ جنت میں میری ہم سفر، میری ساتھی، میری بیوی کون ہوگی۔ یہ سوچ لے کر وہ رات عبادت کے بعد اللہ سے دعا کر کے سو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی بشارت ہو، کچھ مجھے نظر آ جائے۔ پہلے دن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرے دن پھر انہوں نے کوشش کی، دوسرے دن بھی ناکامی ہوئی، آخر تیسرے دن یہ دعا کر کے وہ سو گئے، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت جو حضرت بلال حبشی کے
دیس اس قبیلے کی رہنے والی تھی وہ ان کو نظر آئی. آپ نے اسے دیکھا اور خواب میں ہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام میمونہ ولید ہے. اس خواب کو دیکھتے ہوئے انہیں جب وہ سیاہ فام عورت، حبشی عورت ان کو نظر آئی تو آپ نے خواب میں ہی اسے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں حضرت بلال حبشی کے قبیلے حبشہ سے میرا تعلق ہے اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. اسی کشمکش میں وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا. آپ نے نوافل ادا کیے، عبادت کی اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ نے سواری کا اہتمام کیا اور بصرہ کی طرف سفر کا آغاز کر دیا. قصہ گو لمبا ہے. بہرحال جب وہ بصرہ پہنچے تو بصرہ کے لوگ بھی حضرت عبداللہ بن زید سے واقف تھے، ان کے نام سے واقف تھے اور ان کا ایک مقام تھا. تو لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ اچانک بغیر اطلاع کیے یہاں بصرہ آئے ہیں، خیریت ہے؟ آپ تو انہوں نے کہا ہاں سب خیریت ہے، مجھے صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے اس علاقے بصرہ میں کوئی خاتون میمونہ ولید رہتی ہیں؟ تو سب نے ایک دوسرے کو بڑی حیرانگی سے دیکھا اور کہا کہ آپ میمونہ ولید سے ملنے اتنی دور سفر طے کر کے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جس عورت کا پوچھ رہے ہیں وہ تو موجود ہے بصرہ میں، وہ تو دیوانی ہے، پاگل ہے. یہاں تو بچے بعض اوقات ان کو پتھر مارتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کسی سے یا تو خاموش رہتی ہیں یا کوئی ہنس رہا ہو تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور کوئی رو رہا ہو تو وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہیں. یعنی دیوانگی کے عالم میں رہتی ہیں. اور ہمارے علاقے کی وہ جو جانور ہیں، بکریاں ہیں، ان کو اجرت پر چرانے یا چرواہے کا کام کرتی ہیں، انہیں جنگل میں چرانے لے جاتی ہیں اور وہ اسی طرح اپنا گزر بسر کر رہی ہیں. تو جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں ان سے وہ اپنا گزارا کرتی ہیں پیٹ پالنے کا. آپ نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جنگل میں کس طرف کو گئی، کس سمت کو گئی ہیں؟ تو لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ بیٹھیے، ہمیں خدمت کا موقع دیجیے، وہ عصر تک واپس آ جائیں گی. یہ معمول ہے کہ وہ بکریاں چرا کے عصر تک واپس آ جاتی ہیں. تو آپ حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ عصر کس نے دیکھی یا آنے والا وقت کس نے دیکھا ہے؟ آپ مجھے اس سمت کا بتا دیجئے جس طرف وہ، یا اس علاقے کا بتائیے جہاں وہ بکریاں چرا رہی ہوں گی. ان کے اصرار پر لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ، یہاں سے آپ جائیں گے تو فلاں جگہ پہ ہے، لیکن ہم آپ سے ایک التجا یہ کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، وہ بہت خطرناک جنگل ہے، آپ یہاں انتظار کیجئے، وہ واپس آئیں گی تو آپ ان سے ملاقات کر لیجئے گا. بہرحال آپ نے جانے پہ اصرار کیا اور وہ جنگل کی طرف نکل گئے. کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ واقعی لوگ صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ بہت پراسرار سا جنگل تھا، خاموشی اور درندے، شیر، چیتا اور جو جنگل میں ہوتے ہیں خوفناک درندوں سے بھرا پڑا ہے. بہرحال آپ اپنی دھن میں آگے بڑھتے گئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ دیکھتے گئے کہ مجھے میمونہ ولید کہاں مل سکیں گی اور کہاں وہ بکریاں چرائیں گی. اچانک ان کی ایک نظر پڑی تو وہ ششدر رہ گئے.
کیونکہ دو ایسی چیزیں آئی تھی جس پہ انہوں نے بہت حیرانگی اور حیرت کا اظہار کیا. ایک تو یہ کوئی خاتون اس گھنے جنگل میں اکیلی جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، اللہ سے گفتگو کر رہی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہوئے. وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ حضرت میمونہ ولید تھی. دوسری حیرت ان کو اس بات پر ہوئی کہ قریب ہی بکریوں کا ایک جھنڈ اپنی گھاس پھوس چر رہا تھا، پیٹ بھر رہا تھا. تو حضرت میمونہ ولید تو عبادت میں مصروف تھیں، تو بکریاں خود اپنا چارہ کھا پی رہی تھیں. تو چرواہے کا کام ایک شیر کر رہا تھا. یہ ان کے لیے بہت حیرت انگیز تھا. اور اس قانون کے فطرت کے خلاف بات دیکھ کے کہ جانور کا، درندے، شیر جیسے جنگلی جانور کا بکریوں کی حفاظت کرنا. اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ بکریاں جب اس بھیڑ سے یا اس جھرمٹ سے نکل کر کسی دوسری طرف جاتی تو شیر انہیں گھیر کر واپس جھنڈ میں لاتے تھے. یعنی وہ چرواہے کا کام کر رہے تھے. انہیں بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ اگر یہ خونخوار درندے، یہ جانور اگر بکریوں سے پیار کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے. ہر کیف وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں خبر نہیں ہوئی کہ حضرت میمونہ ولید نے کب اپنی نماز یا عبادت ختم کی اور ان کے قریب آئیں اور تو ان سے مخاطب ہوئیں. ہاں، حضرت عبداللہ بن زید کیسے آنا ہوا؟ آپ پھر ششدر رہ گئے کہ میں تو پہلی دفعہ اس خاتون سے مل رہا ہوں اور یہ میرا نام بھی جانتی. بہرحال انہوں نے خود پہ قابو پایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کہ میں میمونہ ولید ہوں، آپ یہاں آئے. لیکن آپ، یہ جملہ ناظرین سننے والا ہے کہ آپ کی اور میری ملاقات تو جنت میں طے تھی، آپ یہاں مجھ سے ملنے کیسے آ گئے؟ حضرت عبداللہ بن زید اور زیادہ پریشان ہوئے سوچ میں کہ یہ باتیں ان کو کیسے پتہ چلی. حضرت عبداللہ بن زید نے جب حضرت میمونہ ولید کی یہ بات سنی کہ آپ کی میری ملاقات تو جنت میں طے تھی، آپ مجھ سے ملنے یہاں کیوں آ گئے؟ اسی حیرانگی میں آپ نے میمونہ ولید سے سوال کیا کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسے پتا ہے؟ تو حضرت میمونہ ولید نے فرمایا کہ جس خدا نے آپ کو خواب میں میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اسی ذات پاک نے مجھے بھی خواب میں آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. آپ بہت حیران ہوئے اور اللہ سے دعا مانگی، توبہ کی کہ مجھے معاف کر دے میرے مالک، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو میرے بارے میں یہ فیصلہ بھی کر چکا ہے اور مجھے بھی خبر دے دی اور حضرت میمونہ ولید کو بھی دے دی، وہ تیری شان ہے. سو دوستو، اس کو اور بات کو لمبا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا مفہوم مقصد ان سٹوریز کا یہی ہے کہ یہ ہماری اسلامک سٹوریز ہیں، سچے واقعات ہیں. ان سے ہمیں کیا سبق نہیں ملتا؟ ہم جس کی تلاش میں بھاگے بھاگے رزق کی، صحت کی، آنے والے وقت کی، پھر اس کے بعد کی، پھر ان فکروں میں گم رہتے ہیں، پر اللہ پر تشکر، اس کی وحدانیت پر
دل سے یقین نہیں کرتے، بظاہر تو ہم یقین کرتے ہیں کہ تو ہی رازق، تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، لیکن اپنے وسوسے اس میں جمع کرتے رہتے ہیں۔ لہذا دوستو، اللہ پر یقین کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، نیکی اور نیک چیزوں کی تمنا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں دے، مجھے بھی آسانیاں عطا کرے۔ دعا میرے لیے بھی ضرور کیجیے گا، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔